موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ عزیزو یہ وہ جواب ہے کہ جس جواب کو تلاش کرنے کے لیے بنی نوع بشر کو 1,24,000 انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھنی پڑے گی۔ کسی نبی نے نہیں بتایا کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ ہر نبی آ کے کہتا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام نے متعدد مرتبہ بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ ذائقہ ہے کیسا؟ تلخ ہے کہ شیریں ہے کہ شور ہے یا شیر ہے؟ کون سا مزہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ 13 برس کا ایک امام کا بیٹا ہے، 13 برس کا ایک امام کا پوتا ہے جس کا نام قاسم ابن حسن ہے۔ امو جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور جب دیکھا کہ اب بھتیجا موت کی جانب جانا چاہتا ہے، ہاں بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مقتل لکھتا ہے کہ جب بچے کو سوار کیا جانے لگا، ایک طرف سے حضرت عباس اور دوسری طرف سے امام حسین ہیں کہ اس نازنین کو گھوڑے پہ سوار کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ابھی بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پیر رکابوں تک نہیں آتے، پیر رکابوں تک نہیں آتے، میدان کردار میں آیا ہے جنگ کے لیے۔ ظالم نے دیکھا 13 برس کا حسین بچہ جنگ کے لیے آیا ہے، پہلے احتنا کی جاؤ اپنے بڑوں کو بھیجو، ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جواب کہ تم جانتے بھی ہو کس سے مخاطب ہو، میں قاسم ابن حسن ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بھتیجا، میں حسن کا لال ہوں، آؤ بھیجو کس کو بھیجنا چاہتے ہو جنگ پہ۔ اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں موت ایک ذریعہ ہو معبود سے عبد کی ملاقات کا، پھر وہ موت سے کہاں گھبراتا ہے؟ اور جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ ہوتی جاتی ہے، اچانک ایک تیر ایسا آیا جو قاسم کی پیشانی میں پیوست ہوا، زمین پہ آنے لگے۔ ابھی تک جو بھی شہید زمین پہ آتا تھا وہ حسین کو بلاتا تھا، آقا مدد کو آئیے، کوئی چچا کہہ کے بلاتا ہے، کوئی ماموں کہہ کے بلاتا ہے، کوئی امام، کوئی ناصر، کوئی مددگار کہہ کے بلاتا ہے۔ مگر قاسم اتنے گل بدن ہے، جب زمین پہ آنے لگے تو امام کو آواز نہ دی، ماں کو بلایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے کم سنی کے عالم میں وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ قاسم اتنے کم سن ہے، امام کو نہیں بلایا، ماں کو یاد کیا۔ حسین نے بھتیجے کی آواز کو سنا، ابا کو سنبھالا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حسین بپھرے ہوئے شیر کی طرح سے میدان مقتل میں آ رہے ہیں، میدان کربلا میں آ رہے ہیں۔ ظالم کو یہ محسوس ہوا کہیں حسین تلوار نہ نکال لیں، حسین کو غیظ و غضب آ چکا ہے، لہذا اس ڈر سے کہ کہیں حسین کی تلوار کا نشانہ نہ بنے، فوج میں ایک تلاطم برپا ہو گیا ہے۔ ادھر کی فوجیں ادھر جا رہی ہیں، دائیں فوجیں بائیں جانب جا رہی ہیں، میمنہ میسرے سے مل رہا ہے، میسرہ میمنے سے مل رہا ہے۔ ارے یہ میمنہ میسرہ مل رہا تھا، اس وقت تاریخ نے لکھا یہ قاسم کا گل بدن لاشا پڑا ہوا ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ حسین مظلوم کربلا میدان کاردار میں کھڑے ہو کے قاسم کو تلاش کر رہے ہیں۔ اے میرے بچے آواز دو، ضعیف آیا ہے وقت، امام آیا ہے، آواز دو۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں جو ہوا میں بلند ہو رہے ہیں، یا آقا آپ کا بھتیجا اس طرف ہے۔ حسین قاسم کی میت پہ آئے ہیں، کچلا ہوا لاشا ہے، مرحوم جو 3 اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایسا ایکسیڈنٹ تھا کہ جب ان کی لاش پہنچی تو ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، مگر ہاں اتنا ضرور تھا کہ آس پاس کے افراد موجود تھے کہ والدین کی نگاہ کچلے ہوئے لاشے پہ نہ پڑے، گھر والوں کی نگاہ کچلے ہوئے لاشے پہ نہ پڑے۔ مگر ہائے کربلا، چچا نے بھتیجے کے کچلے ہوئے لاشے کو دیکھا، ابا کا دامن بچھایا، ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے۔ ارے ابا کو اٹھایا، گھر میں لے کے آنے لگے۔ کیسے جائے حسن کی بیوہ کو، کیسے اس کے بچے کی میت دکھائے جو اب میت کہاں ہے، لاش کے چند ٹکڑے ہیں۔ اے میرے والی و وارث، اے وقت کے امام، دکھائیے میرا بچہ سرخرو ہو کے آیا ہے۔ اب جو لاش کو دیکھا گیا پامال لاشا ہے، میں کہوں گا اے مولا، یقیناً یہ اے مولا قاسم یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، تمہاری لاش پامال ہوئی ہے، مگر ہاں کم از کم تمہاری لاش کے ٹکڑے خیمے تک تو آئے ہیں۔ ابھی عصر عاشوراء میں شام غریبہ کا وقت ہوگا، یہی میدان کاردار ہوگا، حسین کا جنازہ ہوگا، لاش پامال ہوگی مگر یہ ٹکڑے خیمے میں نہ آنے پائیں گے۔ حسین کا لاشا پامال ہوگا۔ اب 11 محرم کو وہ جوان
کہ جو بیمار ہو چکا ہے عابد بیمار باپ کے کچلے ہوئے جنازے کو دیکھے گا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ عابد بیمار پہ پڑی، کہیں اس عالم فرقت میں، کہیں اس عالم غربت میں عابد بیمار بھی دنیا سے نہ چلے جائیں، اپنے کو ناقے سے گرا دیا ہے۔ اب جو ناقے سے گرایا، عابد بیمار کی نگاہ زینب کی طرف ہے، مگر اب جو زینب نے بھائی کے پامال لاشے کو دیکھا، تڑپ گئی، بچپن کا زمانہ یاد آیا۔ اے میرے بھیا، ایک روز نماز صبح کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد میں صحن خانہ میں سو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی، کچھ دیری زیادہ ہو گئی۔ جب تم مسجد سے واپس آئے ہوگے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بہن دھوپ میں ہے، تم نے آبا کا سایہ کیا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا خود پسینے سے نہائے ہو، مگر میرے جسم اطہر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا بھیا تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گی، مگر ہاں میرے والی و وارث، اے میرے آقا حسین، آج تمہارا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، زینب کے سر پہ ردا بھی نہیں جو ظالموں نے چھین لی ہے، تمہارے جنازے پہ ڈالنے کے لیے کوئی ردا نہیں ہے۔ مدینے کا رخ کیا، اے میرے نانا تمہاری نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی تھی۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین ہے جو خون میں نہایا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا ہے۔ آؤ دیکھو ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا ہے، تمہارا لال بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ نشیب سے ایک دکھیاری ماں کی آواز آ رہی ہوگی، اے زینب ابھی تو یہ کربلا ہے، کوفے کی منزلیں بھی طے کرنی ہیں، شام کے دربار میں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا علی محمد ابن وقار الاسلام صاحب، مرحوم جان ابن ناصر حسین صاحب، مرحوم ضمیر حسن ابن غلام رسول صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔